پاکستان میں ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے۔ I'm from America after 30 years۔ فراڈ کرنے والا کوئی اور نہیں، سکا بانجا تھا۔ میں 30 سال بعد امریکہ اپنے ملک میں آیا تھا، اچھے خواب لے گھر بیچا 3 کروڑ کا، وہ 2 کروڑ 30 لاکھ وہی لے گیا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ چیک کیا حرام کے پیسوں کا ملتا ہے، اور پولیس والا یہ بولتا ہے کہ جو دیتا ہے وہ لے لو، ورنہ یہ تو گیا۔ پاکستان میں یہ ہے کہ آؤٹ آف کنٹری چلے گئے، وہ باہر نہیں جاتا، بڑا بزدل ماں کا بزدل بچہ ہے، ادھر ہی بیٹھا ہے کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بٹ۔ ناظرین، وامق شاہ امریکہ سے آئے ہیں اور پاکستان میں ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے۔ فراڈ کرنے والے کون لوگ ہیں اور ابھی تک اس پہ کیا کارروائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ 4 سال ہو گئے مجھے کیس کے پیچھے بھاگتے ہوئے، لیکن 4 سال سے یہ ایک ہی کیس کے پیچھے جو بھاگ رہے ہیں، بیسک وجہ کیا ہے اور کس نے یہ فراڈ کیا ہے؟ فراڈ کرنے والا کوئی اور نہیں، سکا بانجا تھا، رہنے کی جگہ نہیں تھی ان کے پاس، میں نے اپنی کوٹھی لنک روڈ میں رکھا ان کو ساتھ میں۔ تو میں امریکہ سے آیا ہوں 30 سال بعد، تو میرے کو یہاں کے زیادہ ایڈریس وغیرہ نہیں آتے تھے۔ وہ میرے کو بولا کہ میں آپ پیسے مجھے کاروبار کے لیے امانتاً دے دیں تو میں آپ کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، پیسے امانتاً میں سے۔ میں نے اس کو بولا بھی میری 2 بیٹیاں، ایک امریکہ میں ہے، وہ 25 سال کی ہے، اور ایک 5 سال کی ابھی بیٹی پیدا ہوئی ہے، ابھی 1 سال کی تھی وہ، تو اب وہ 5 سال کی ہو گئی ہے۔ ہم رننگ آفٹر دیم، وہ 5 سال سے 4 سال سے کدھر غائب ہے، فیک چیک دیتا رہا، اس پہ یہ FIRیں کٹی ہیں 4 سال سے۔ چیک فیک نہیں، چیک تو وہ اوریجنل ہے، آگے بندے جو ہے وہ اگر نہیں سامنے آ رہے تو وہ فیک ہو جائیں گے۔ چیک تو اوریجنل دیا جی، انفیشن فنڈ کی موریں لگی ہیں، ان پہ FIR کٹی ہیں 4 سال سے۔ متعلقہ تھانا کون سا آپ کا؟ یہ متعلقہ تھانے 2 ہی ہیں میرے پاس، ایک تو بینک لگا تھا سنہری، وہ اس کا متعلقہ تھانہ فیصل ٹاؤن تھا، اور دوسرا تھانہ لیاقت آباد تھا، اور ایک بینک کیونکہ میں نے سلپ لگی تھی ادھر سے ٹاؤن شپ والوں نے پکڑا اس کو ایک چیک میں، لیکن 2-2.5 سال 3 سال پہلے وہ کچھ نہیں ملا، اس کی ضمانت ہو گئی۔ آج کل تو چیک کے پرچے پہ اوپر کسی کو پکڑیں تو پولیس والے بولتے ہیں کہ آپ جو دیتا ہے، اگر آپ کا 3 کروڑ گیا ہے تو آپ کو 10,000 دیتا ہے تو لے لو، ورنہ اس کی تو ضمانت ہو جانی ہے، اس کو فری ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ چیک کیا حرام کے پیسوں کا ملتا ہے، ایک کیسا سٹوری ہے۔ تو کوئی ریکوری نہیں میری ہوئی، حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ CCD اور اپنی پنجاب پولیس دے آر ویری ایکٹیو آن جاب، ویری ایکٹیو۔ ایک عورت کی گاڑی چھینی، وہ سونا دوسرے دن پکڑی گئی، کسی کا سونا 2 کروڑ کا گیا تو دوسرے دن پکڑا گیا۔ یہ جو لوگوں شریف، I'm from America after 30 years۔ میں 30 سال بعد امریکہ اپنے ملک میں آیا تھا، اچھے خواب لے کے کہ جا کے شادی کریں گے، بال بچے بنائیں گے، اب I'm gonna be retired from the work۔ اب میری زندگی بھر کی جو جمع پونجی تھی، گھر بیچا 3 کروڑ کا، وہ 2 کروڑ 30 لاکھ وہی لے گیا۔ اچھا سر، یہ ٹرانزیکشن کی تھی آپ نے یا پھر کیش لیا تھا؟ اصل میں ہی واز فرام پاکستان، آئی واز فرام دیر۔ میں نیا آیا تھا 2018 میں، تو یہ پیسے مجھ سے 2020 میں لے گیا۔ تو کہتا تھا بینک میں جاتا تھا، میں اپنا چیک دیتا تھا تو کیش کروا کے، تو مجھ سے کیش لے کے جاتا تھا۔ وہ کیش سننے میں آتا ہے، کیونکہ میرا سکا بھانجا ہے، تو سننے میں آتا ہے کہ جا کے اپنے تائے وغیرہ کو اور ان کو ڈیوائیڈ کرتا تھا کاروباروں کے لیے، وہ اس کے پیسے اس کے پاس ہے، وہ اس کو کام کر کے کھلا رہے ہیں، اور خود کدھر غائب ہے، اور میں FIR لے کے گھوم رہا ہوں تھانوں میں۔ میں نے اتنے، میری بیوی بھی ساتھ جاتی رہی بیچاری کہ آپ کو بات کرنا نہیں آتی، کیوں نہیں کوئی مدد کر رہا، کسی پولیس والے کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میں نے کہا بھائی میں تو تھک گیا ہوں 3 سال سے، اب تو بھی آ جا۔ اب میں SP کے آفس گیا، ان کے آفس میں گئے، ابھی وہ شروع نہیں کیا تھا انہوں نے اپنا وہ بات کرنا، تو ان کے عملے نے بول دیا کہ آپ کی FIR تو آلریڈی ڈن ہے، کری ہوئی ہیں، تو یہ آپ انویسٹیگیشن آپریشن کے پاس چلے جائیں۔ ہم شملہ پاڑی میں چلے گئے، ادھر گئے، ادھر SSP نوید صاحب وہ ملے ہم سے، وہ انہوں نے SP صاحب کو متعلقہ کو بولا، ڈاکٹر یاز، کیا نام ہے ان کا؟ زید حسین، یس، ان پاس ہی کھڑے تھے۔ نوید صاحب نے بول دیا یہ آپ کے 4/89 کے پرچے۔ میں نے کہا سر 2 کروڑ 30 لاکھ لے گیا ہے، یہ پرچے کیا ہیں؟ یہ چیکوں کے پرچے ہیں۔ I mean there was nothing, just a formality تھی۔ تو انہوں نے SP صاحب کو بولا، انہوں نے بولا میں نے تھانے کو بول دیا، تو تھانہ بیچارہ تو کیا کرتا ہے، وہی 3 سال سے جو چکر لگا تھا، وہی سٹوری پہ سٹوری۔ ہاں، ایک بندہ اس کا بانجے کا دوست تھا، اس نے 2 چیک دیے ہوئے تھے 43 لاکھ کے،
تو وہ سڈنلی اشتہاری کیا ہوا تھا, وہ ملتان میں پکڑا گیا. تو ایک بندہ اریسٹ ہو گیا, اریسٹ ہوا, وہ فیک چیک دیا ہوا تھا 43 لاکھ کے. تو یہ کیا نام ہے, بٹ صاحبہ ہیں وہ فیصل ٹاؤن تھانے میں انویسٹیگیشن انچارج ہے. شی ویری ہیلپ فل, اور انویسٹیگیشن جو فیصل ٹاؤن والے ہیں دے آر ویری ہیلپ فل. دے وانٹ ڈو دیٹ, دے وانٹ کیچ ہم, بٹ ہاؤ? They need an order from the DIG, they need an order because they thinking he's somebody out of Lahore. So I don't know what to say. لیکن میڈم بٹ صاحبہ ہیں وہ بڑی ہیلپ فل ہے, انہوں نے بڑے ہماری مدد کی. میں اور میری وائف بہت چکر مارے بچے کو سالے. وہ بولی بھی ہے بچے بیوی کو کیوں لاتے ہو؟ میں نے کہا میری کوئی سنتا نہیں, یہ گھر جاتا ہوں تو میرے کو بولتی ہے کہ آپ کو بولنا نہیں آتا. اب میں اس کو لے آیا ہوں کہ تو سن لے کہ میں کتنا کرائی کرتا ہوں تھانوں میں جا کے. اور میری گھر والی بولتی ہے کہ مریم صاحبہ کے پاس جائیں, ان کو بولیں کہ ہمارے پیسے دلوا دو. تو پلیز ہماری سر ہیلپ آپ کے کریں. پاس سالڈ پروف جو موجود ہے جی سر. اس کا ڈیٹا موجود ہے جی, جس نے یہ فراڈ کی ہے؟ جی ایف آئی آر کرتی تب ہے جب ابھی آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ ایک بندہ اس میں سے اریسٹ ہو چکا ہے ملتان سے, اشتہاری اس کو قرار دے دیا گیا. وہ اس کا ساتھی کام شام کر رہا اس میں تھا. سے کوئی ریکوری ہوئی ہے آپ کو؟ جی ریکوری, وہ اس کے پاس 43 لاکھ کے چیک تھے اس کے جو ایف آئی آر کٹی. تو وہ ملتان میں قدرتی اریسٹ ہوا. تو ملتان سے پولیس کو کال آئی فیصل ٹاؤن کے آپ کا اشتہاری ہم نے پکڑا ہے تو آ جائیں. وہ گئے ادھر سے اس کو پکڑ کے لے آئے. تو 43 لاکھ کے چیک تھے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو چیک ہے یہ تو اس کے پاس پیسے نہیں. میں نے کہا اس نے مجھے چیک تو دیے ہوئے نا, ایف آئی آر تو کٹی ہے. اب وہ فیصل ٹاؤن تھانے والوں نے بولا کہ جو دیتا ہے لے لو ورنہ وہ تو ضمانت کروا لے گا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, یہ چیک والا جو مجرم پکڑتے ہیں آپ, اور پولیس والا یہ بولتا ہے کہ جو دیتا ہے وہ لے لو ورنہ یہ تو گیا ضمانت کروا لے گا. ایسی سٹوری کیوں ہے بھائی؟ چیک دیا اس نے, آخر میرے سے پیسہ لیا ہے تو میرے کو چیک دیا نا. تو میں اس سے اپنے 50 لاکھ دے کے 10 لاکھ کیوں لوں بھائی؟ وائی؟ میری پوری ریکوری کروائیں. ابھی ٹوٹل کتنی ریکوری ہو چکی ہے؟ جی وہی پکڑا تھا 43 لاکھ چیک والا, اور ریکوری کروائی انہوں نے 15 لاکھ دیا, اس سے ملا میرے پاس نہیں. اور پولیس والوں نے بولا کہ فیصل ٹاؤن والوں نے کہ آپ کو جو دیتا ہے لے لو ورنہ یہ ضمانت کروا لے گا تو آپ کو یہ بھی نہیں ملے گا. اور ہم لوگ آؤٹ آف منی تھے, آؤٹ آف پاکٹ تھے ہم لوگ, تو ہم نے ایکسیپٹ کیا بھائی جو بھی دیتا ہے پھر لے لو. لیکن بھانجا جو 2 کروڑ 30 والا ہے ویئر ہی از, پولیس والے 1 منٹ میں ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن ابھی تک ہماری کوئی بات نہیں کسی نے سنی. پاکستان میں یہ ہے کہ آؤٹ آف کنٹری چلے گئے؟ وہ باہر نہیں جاتا, بڑا بزدل ماں کا بزدل بچہ ہے, ادھر ہی بیٹھا ہے کہیں. پاکستان میں موجود؟ ہاں موجود ہے. وہ میرے دوسرے رشتہ داروں سے بات کرتا ہے وہ واٹس ایپ پہ. جی اس کا نمبر نہیں ٹریس ہو پا رہا کیونکہ وہ واٹس ایپ پہ بات کرتا ہے. یہ کیسی سٹوری ہے؟ پولیس والے تو آج کل اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ گھر بیٹھے پولیس والے ٹکٹیں اکاؤنٹ کر رہے ہیں. وہ کیمرے سے کر گیا بھائی فوٹو, وہ 2-2 ہزار کے چلان آ رہے ہیں, تو اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ہماری ہیلپ کریں. وی آر آؤٹ آف دا کنٹری تھے 30 ایئر, ہم نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا, اپنے ملک میں اچھے خواب لے کے آئے تھے, اور ملک بہت خوبصورت ہو گیا. اور شہروں کا تو پتہ نہیں, میں لاہور میں رہتا ہوں. مریم نواز زندہ باد. سر لاسٹ پہ کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ میسیج آئی ہیو اے ریکویسٹ ٹو مریم نواز, آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. جتنی آپ خوبصورت ہیں اتنے ہی خوبصورت آپ کام کر رہی ہیں. اور میری بیٹی 5.5 سال کی ہو گئی ہے, وہ 1 سال کی تھی جب پیسہ گیا, اب وہ بڑی ہو گئی ہے, ابھی تک وہ باتیں کرنے شروع ہو گئی ہے. اور آپ کی تصویر ہر جگہ پہ لگی ہے, اسٹوروں میں بسوں میں. وہ جہاں جہاں آپ کی تصویر دیکھتی ہے مجھے فوراً آواز دیتی ہے, پاپا مریم نواز. تو میں کہتا ہوں بولو زندہ باد, مریم نواز زندہ باد. تو اس کا ایک نعرہ ہم دونوں نے باپ بیٹی نے بنایا مل کے. تو ہم خوش بھی ہوتے ہیں آپ کی تصویر دیکھ کے, لیکن آپ کو یاد بھی کرتے ہیں. اور گھر والی بھی یہی کہتی ہے کہ سینڈ دا میسج ٹو مریم نواز, مے بی شی کین ہیلپ اس آؤٹ, پلیز ہیلپ اس آؤٹ ود دس کریمنل پیپل. تو ہماری مدد کریں, فیصل کامران صاحب مدد کریں, ایس ایس پی ندیم صاحب مدد کریں, جو بھی ہمارے متعلقہ ہیں پولیس والے. اتنے اچھے ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے, تو دل تو چاہتا ہے کہ آپ کے پاس ہم گئے بھی ہیں آپ کے دفتروں میں. آپ کو شاید یاد آ جائے گا ویڈیو دیکھ کے کہ میں آپ کے دفتر میں گیا تھا, لیکن نتھنگ آئی گیٹ فرام دیئر. پلیز ہیلپ می آؤٹ. سو میری بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کے بہت کام اچھے ہو رہے ہیں, ہم بہت خوش ہیں آپ سے. کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے ملک میں اتنی خوبصورت بسیں اور اتنے خوبصورت حکمران آئیں گے, وہ آ گئے ہیں. تو بہت دلوں سے محبت اور دعائیں آپ کے لیے نکل رہی ہیں. تو ہمارا بھی ریکویسٹ ہے مریم صاحبہ, ہمارے کو ہیلپ آؤٹ کریے, اور پنجاب پولیس کو تھوڑا بولیے ہمارے مجرم کو پکڑے, ہمارے پیسے ریکور کروائیں. ہم باہر سے آئے سے اچھے خواب لے کے, تو پلیز ہیلپ می آؤٹ
and we love you all, Maryam Nawaz and Shahbaz Sharif. جی بالکل ناظرین، ان کا کیس جو ہے انویسٹیگیشن کے پاس ہے اور ان کا بھانجا جو ہے وہ ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ فیملی کے ساتھ رابطے میں ہے. اگر ان کے پاس لیگل ڈاکومنٹس موجود ہیں، سولڈ پروف موجود ہیں، تو انہوں نے ایف آئی آر دی ہے. اگر وہ سچا ہے جھوٹا ہے تو وہ اب آ کے جو ہے اپنے اداروں کو فیس کرے اور اس چیز کا جو نا لازمی نوٹس لیا جائے. اور آپ نے پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دینا ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.